मौसम सरमा जब शुरू होता है ना साद, तो एक प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम ये है कि आपकी जिल्द ड्राई हो जाती है। मतलब सारी ख़वातीन ये चाहती हैं कि उनकी जिल्द अच्छी लगे, ग्लो करे, खूबसूरत लगे वो, लेकिन उनको फ़िक्र भी लाहक हो जाती है जैसे ही मौसम सरमा आने लगता है, क्योंकि मौसम गर्मा के मुकाबले में मौसम सरमा में जिल्द के मसाइल में इजाफा हो जाता है। माहिरीन का कहना यह है कि जिल्द के जो अमराज हैं वो इस मौसम में इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि सर्दियों में जो नमी है उसका हवा में तनासब जो है उसकी कमी होती है, और सूरत हाल ऐसी है कि भाई इंसानी जिस्म की नमी को फिर वो खींच लेती है, और आपकी जिस्म में ज़ाहिर है हम उस तरह से बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पी रहे होते, आपका स्वेट नहीं निकल रहा होता, तो आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती हैं, ड्राइनेस हो जाती है, होंठ खुश्क होने लग जाते हैं, फट जाती है स्किन, एड़ियों का बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी हम बातें करेंगे आज, और ये प्रॉब्लम सिर्फ खवातीन में नहीं होती, मर्द हजरात को मैं इस सेगमेंट में साथ साथ लेके चलूंगी। आपने मर्दों का जिक्र कर दिया, वरना मैं लेफ्ट आउट फील कर रहा था, क्योंकि वाकई में ये मामलात खवातीन के साथ साथ मर्दों को भी दरपेश है। अब सर्दियों में ये भी कहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि बालों में भी डैंड्रफ सर्दियों में आ जाती है, गर्मियों में नहीं होती। अब सर्दियों में जिल्द की हिफाजत कैसे की जाए, एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करें, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और लाइसेंस्ड एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर महविश आफ्ताब खान। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि मौसम की तब्दीली जिल्द पर असरात, इनका ताल्लुक क्या है, कैसे असर अंदाज होती है ये? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मौसम की तब्दीली जिल्द के ऊपर इस तरह असर अंदाज करती है कि हमारा जो जिल्द है या स्किन है हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है। इसके ऊपर ना सिर्फ आउटसाइड द इन्वायरमेंट आपके ऊपर इफेक्ट करती है, आपकी इनसाइड इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करती है। जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो उसके कुछ साइंस आपकी स्किन के ऊपर नज़र आते हैं। इसी तरह जब इनसाइड करती है तो आउटसाइड डेफिनेटली वेदर चेंजेस जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। सही है। तो एज विंटर इज अप्रोचिंग, आपने ऑलरेडी बताया है कि हवा में जो है वो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो स्किन जो है आपकी ज़्यादा ड्राइनेस प्रोन हो जाती है। तो ना सिर्फ ये एक रीज़न होती है, बल्कि ये होता है कि हमारा हाइड्रेशन स्टेटस भी कम हो जाता है, क्योंकि ओरल इंटेक जो है हमारा फ्लूइड इंटेक वो कम हो जाता है। फिर आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स है, सॉरी सैलून्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जो फेशियल्स और क्लिनजिंग स्क्रबिंग ये बहुत ज़्यादा करते हैं। इस चीज़ के साथ क्योंकि एक्सफोलिएशन होती है आपकी स्किन की, तो स्किन आपकी मज़ीद ड्राई हो जाती है। अच्छा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेकअप प्रोडक्ट्स भी कुछ ऐसी होती हैं जो आपकी ड्राइनेस को डैमेज करती हैं और ड्राइनेस कॉज करती हैं। ये जो एक्सफोलिएशन के मेथड्स और जो भी प्रोसीजर्स हैं जो खवातीन लेती हैं सैलून से, वो कितने कितने अरसे बाद होने चाहिए, या साल में कितनी दफ़ा होने चाहिए? साल में तो पर्टिकुलर नहीं कह सकती, अभी अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप होता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसे हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन के बाद एक दफ़ा, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। ये भी आपकी वैसे ज़्यादा बता रही हैं, मतलब खवातीन कम ही जाती हैं इससे, तो इससे ज़्यादा जाती हैं, इससे ज़्यादा करती है। अच्छा, होम मेड क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर आपको इतने ज़्यादा टोटके मिलेंगे, इतने ज़्यादा ब्लॉगर्स और वीलॉगर्स आपको गाइड कर रहे होंगे कि आप डेली ये करें और यू हैव ए फ्लॉलेस। लेकिन कुछ चीज़ें तो सोशल मीडिया पे बड़ी अच्छी होती हैं, मिसाल के तौर पे जो स्टीम करने का, स्टीम लेने का है कि आप अपने फेस को एक लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि स्टीम भी हर टाइप की स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। अच्छा, वो क्योंकि देखिए ना, आप जब सबसे पहले आप कैटेगराइज करें आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन टाइप ऑयली है, आपकी स्किन टाइप नॉर्मल है, या आपकी स्किन टाइप ड्राई है। तो अकॉर्डिंग टू आपकी स्किन टाइप आपकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। ड्राई स्किन की केयर टोटली डिफरेंट है, ऑयली स्किन की टोटली डिफरेंट है। स्टीम किसको नुकसान पहुंचाती है? स्टीम आपकी ऑयली स्किन को भी नुकसान पहुंचाती है और आपकी ड्राई स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन यही अगेन बात है कि वेदर टू वेदर वेरी करती है चीज़, आप कितना फ्रिक्वेंटली इस चीज़ को ऑप्ट करते हैं, ये सब चीजें ऐड करती हैं आपकी लेकिन ये बात तो डैमेज करने में। सुन रहे हैं स्टीम हमने अपनी माओं को भी लेते हुए देखा और बड़ी बहनें वगैरह, वो कितना फ्रीक्वेंटली, तौलिया डाल के अक्सर हफ्ते में एक दफा तो होता ही है। तो इससे क्या समर में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, इसके साथ एक्ने ब्रेकआउट के चांस आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, मैं भी आपने जैसे जिक्र किया है कि मौसम की तब्दीली के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है, फिर ज़ाहिर है पानी की इनटेक भी कम होती है, स्वेटिंग भी उतनी नहीं होती, तो वो जनरल कौन सी टिप्स हैं जो वैसे यूज़ करनी चाहिए लोगों को, जो मर्जी जल्द है, बेशक ऑयली है या ड्राई है, इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए इसको? जनरल टिप्स, सबसे पहले आइडेंटिफाई योर स्किन टाइप। अगर आपको अपनी स्किन टाइप पता है तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करें ना हमारे नाज़रीन। आइडेंटिफाई आपने कैसे करना है, आपकी स्किन अगर ड्राई होगी, आप फेस वॉश यूज़ करते हैं, कोई भी क्लिनजर यूज़ करते हैं, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स अगर आप ये फील करते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर आपको टाइटनेस फील हो रही है, आप बात करते हुए ऐसे टॉट फील हो रही है या खिंच रहा है, तो इट मीन्स आपकी जो है वो ड्राई स्किन है। ठीक है। अगर विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका टी जोन ऑयली हो गया है, यानी कि आपके फोरहेड के ऊपर, चीक्स या नोज के ऊपर बहुत ज़्यादा शाइन आ गया है आफ्टर 5 मिनट्स इमीडिएट आफ्टर वॉशिंग योर फेस, तो इट मीन्स आपकी ऑयली स्किन है। और अगर 10 मिनट्स के बाद भी इस तरह कोई शाइन नहीं है, कोई टाइटनेस नहीं है, कोई ऐसे फ्लेकीनेस नहीं है, तो इट मीन्स यू हैव नॉर्मल स्किन।
صحیح ہے, یہ بڑا ویسے اچھا آپ نے طریقہ بتایا. تو اب ڈرائی سے شروع کرتے ہیں کیونکہ ونٹرز ہے نا, ڈرائی اسکن سے شروع کرتے ہیں. ہائیڈریشن کا تو کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. ایک بات ہائیڈریشن کو اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ بھی اپنا ڈائگنوز ضرور کرنا ہے کہ آپ کی اسکن ڈرائی ہے یا ڈی ہائیڈریٹڈ ہے. ان دونوں میں ڈفرنس ہے. دیکھیں ڈرائنس جو ہوتی ہے وہ آپ کے جو نیچرل ہمارے اسکن کے آئل پروڈیوس ہوتے ہیں ان کی پروڈکشن کی کمی کی وجہ سے ڈرائنس ہوتی ہے, اور جو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے وہ آپ کا ہائیڈریشن یا واٹر یا موئسچر کنٹینٹ جو کم ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ڈی ہائیڈریشن کو آپ ہائیڈریشن سے ہی کور کریں گے اور ڈرائنس کو آپ موئسچرائزرز کے ساتھ کور کریں گے. تو وہ جو ہائیڈریٹنگ وہ ہیں موئسچرائزرز, ان کا کیا عمل دخل ہے؟ میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں. ڈی ہائیڈریشن سے آپ کی فیس کے اوپر فائن لائنز اور رنکلز اپیئر ہوتے ہیں. ڈرائنس سے فلیکس, جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ ٹائٹنس فیل ہوتی ہے آپ کو, ٹاٹنس فیل ہوتی ہے, تو ڈی ہائیڈریشن سے آپ کو رنکلڈ فیس فیل ہوتا ہے, خود آپ کو فائن لائنز جیسے نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو ان کو ڈیفرینشیٹ کریں گے تو دونوں طریقے سے مینج کریں گے تو اسکن بیلنس ہوگی آپ کی. یعنی کہ پانی زیادہ اگر ہم پانی زیادہ پیئیں گے بالکل چہرے پہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن کور ہوگی. اور ڈرائنس کے لیے موئسچرائزرز. اب موئسچرائزرز کی بات کرتے ہیں. موئسچرائزرز ڈفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں. آئلی اسکن کے ڈفرنٹ ہوتے ہیں اور ڈرائی اسکن کے ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ڈے ہوتے ہیں اور پھر نائٹ ہوتے ہیں. ڈے اور نائٹ میں صرف ایس پی ایف کا فرق ہوتا ہے کچھ, یا پھر آپ اینٹی ایجنگ اگر رجیمز ایڈ کریں وہ الگ سے چیزیں ہیں. لیکن اگر ہم سمپل موئسچرائزر کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ ڈرائی اسکن کے لیے جو سب سے اچھا موئسچرائزرز ہوتے ہیں وہ کریم بیسڈ ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. جو لوشن بیسڈ ہوتے ہیں کریم بیسڈ یاد رکھ رہے. اچھا, ہم کیونکہ موئسچرائزرز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں پہلے واٹر بیسڈ, اگر اس سے تھوڑا اوپر انٹینسٹی میں جائیں تو کریم بیسڈ ہو جاتے ہیں, اس سے اوپر جائیں تو بام بیسڈ, اور جو بالکل ہائی پوٹینسی کا موئسچرائزر ہے جسے ہم پیٹرولیم جیلی کہتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو آپ جیسے دیکھتے جائیں آپ کی اسکن کی سویئرٹی کتنی زیادہ ہے, مائلڈ ڈرائنس ہے, ماڈریٹ ہے یا سویئر ہے, اس حساب سے آپ موئسچرائزر چوز کریں گے. نمبر 1, واٹر بیسڈ آئیڈیل ہوتے ہیں آپ کی آئلی اسکن کے لیے یا نارمل اسکن کے لیے, جن کو ہم لوشنز کہتے ہیں. یعنی کہ اگر لوشن آپ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ واٹر بیسڈ ہے. اگر آپ کریم فارم میں لے رہے ہیں یا بام فارم میں لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کی جو موئسچرائزنگ کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے, آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اس طرح سے موئسچرائزر. پھر اگر ڈرائی اسکن آپ کی بہت زیادہ اریٹیٹڈ رہتی ہے, آپ کو بہت زیادہ ایچنگ فیل ہوتی ہے, الرجک سمٹمز فیل ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کی ڈرائنس پلس اریٹیٹڈ اسکن ہے. یا فلیکس اتر رہے ہیں, لوگوں کو لگتا ہے ڈرائنس وہ پھٹ رہی ہے. ڈرائنس کی ہوگی نا سمٹمز. اریٹیشن کے ہوتے ہیں, ریڈنس ہو جاتی ہے, ریڈیما ہو جاتا ہے, آپ کو اسکریچ کرنے کو دل کرتا ہے ونٹرز میں, اور اسلام آباد میں تو ویسے بھی یہ کامن ہے. ایگزیما, الرجک سمٹمز بہت کامن ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کو اریٹیٹڈ اسکن کا بھی ایشو ہے. تو اس میں اینٹی اریٹینٹس آپ نے موئسچرائزرز ہمیشہ چوز کرنے ہوتے ہیں, ہائپو الرجینک اینٹی اریٹینٹس. اور ان کے لیے ہم اسپیشلی یوز کرتے ہیں بلینڈ ایمولینٹس کا ورڈ. بلینڈ ایمولینٹس جن کے اندر کوئی پریزرویٹو نہیں ہوتا, جن کے اندر کوئی فریگرنس نہیں ہوتی, وہ یوز کرتے ہیں. میڈیکیٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں, بلینڈ کہہ سکتے ہیں. بلینڈ میں یعنی کہ کچھ ایڈڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پیور ایمولینٹس یہ ہوتے ہیں. لیکوڈ پیرافن لائک وائٹ سافٹ پیرافن آپ بڑا مشکل آپ کر دیا ہے عوام کے لیے, ناظرین کو سمجھائیں آسان ہے. سمپل, یعنی کہ لیکوڈ پیرافن, وائٹ سافٹ پیرافن, یہ سمپل موئسچرائزر نیم ہے, یعنی کہ جنرل نیم ہے. اگر آپ موئسچرائزر پرچیز کرنے جاتے ہیں یہ لکھا ہوگا, شاید انگریڈینٹس سیلز گرل کو کہیں تو وہ بتا دیں گے. بالکل لکھا ہوگا, یہ ہائپو الرجینک, نان کومیڈوجینک, یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے ٹھیک اس کے اوپر. تو وہ میں اس لیے اسپیسیفک ورڈز بتا رہی ہوں تاکہ آپ کچھ پرچیز کرنے جائیں تو ہم دیکھ لیں, تو آپ اس پہ وہ دیکھ لیں. ٹھیک. اچھا, اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا ایگزیما اسلام آباد میں بہت ہوتا ہے. ایگزیما کے بارے میں لوگ مسکنسیپشن ہوتی ہے لوگوں کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈسٹ سے ہوتا ہے ایگزیما. جی بالکل, ایگراویٹ ہو سکتا ہے. ڈسٹ بھی ایک ایگراویٹنگ فیکٹر ہے ایگزیما. آپ نے کہا اسلام آباد میں ڈسٹ کی بات نہیں کری, پولن بہت زیادہ ہے نا, پولن بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ سے یہاں پر پرابلم ہے. اور ایگزیما کس کس پرابلم سے ہوتا ہے؟ ایگزیما کی اگر آپ بات کریں تو اس کے تو جو ایگراویٹنگ فیکٹرز ہیں وہ بہت سارے ہیں. ڈسٹ ہے, وول ہے, جیسے کیونکہ ابھی آنے والی سردیاں آ رہی ہیں, آنے والی ہے, وول پہنیں گے تو وول کے ساتھ جن لوگوں کو ہوتا ہے یہ پرابلم, ان کا یہ ایگراویٹ ہو جاتا ہے. اور ایگزیما پرون ڈرائنس, جو ڈرائی اسکن ہے وہ ایگزیما پرون ہی ہوتی ہے زیادہ تر, ہم نے یہ دیکھا گیا ہے. تو ایگزیما کی جینیٹک کازز بھی ہوتی ہیں, یعنی کہ انٹرنسک آپ کے جینز کے اندر کچھ ایسے چینجز ہو جاتے ہیں کہ آپ کی اسکن کا جو بیریئر فنکشن ہے وہ پراپر نہیں ہوتا. اور آؤٹ سائڈ دا باڈی اگر آپ سسیپٹیبل ہیں ٹورڈز ایگزیما تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ایگزیما کر سکتی ہیں. سمپل جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, الکوہل وائپس اگر ہم یوز کرتے ہیں بہت زیادہ, سینیٹائزرز یوز کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایگزیما فلیئر ہو جاتا ہے. اگر میک اپ ایگزیکٹلی, تو وہ الکوہل فری ہوں تو زیادہ بہتر ہے. مسلر سولوشنز لے لیں آپ موئسچرائزر سے. اگین اٹس اے گریٹ ٹپ کہ اگر آپ اپنا میک اپ جو ہے موئسچرائزر کے ساتھ وائپ آف کرتے ہیں تو you don't end up with dry skin or eczema. موئسچرائزرز اور لوشنز کا یوز بتایا ہے ڈرائی اسکن اور آئلی اسکن کو ڈیفرینشیٹ کر کے. اگر میں اسپیسیفکلی مرد حضرات کی بات کروں, اگر آپ اجازت دے دیں تو, کیونکہ خواتین کی زیادہ بات ہو رہی تھی, بیئرڈ اسکن ورسز نان بیئرڈ اسکن, کلین شیو جو ہے, اس میں بھی کوئی
کیا جا سکتا ہے ان لوشنز یا ان کریمز کے یوز میں اور اسکن کی ڈرائنس کو لے کر؟ نہیں پرٹیکولرلی تو نہیں ہوتا، لیکن اگر جن کی جیسے بیئرڈ اسکن کے اوپر چونکہ ظاہر ہے ہیئر ہی آپ کا پارٹ زیادہ ہوتا ہے، تو ہیئر کے ساتھ ہمارے سیبیشس گلینڈ یا آئل پروڈیوسنگ گلینڈز اٹیچ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو سیبورک ڈرماٹائٹس یعنی کہ ایکسیسو آئلی سیکریشن کی وجہ سے ایگزیما ہو رہا ہے یا ڈرماٹائٹس ہو رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے پھر اگین ڈفرینٹ جو ہے وہ موئسچرائزرز ہوتے ہیں. صحیح. اور ایک اگر کسی شخص کو کوئی ڈرائنس ہے اور اس کو کہیں کوئی دانہ وانہ نکل گیا، پمپل آ گیا ہے اور وہ ایکنی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، اب ان کو 2-3 قسم کی کریمیں دے دی ہیں کہ موئسچرائزر آپ نے الگ کرنی ہے، ملازمہ کے لیے کریم آپ الگ لگائیں، ایکنی ہو رہی ہے اس کے لیے الگ لگائیں. تو یہ 3-4 کریمز جب آپ لگا لیتے ہیں تو وہ کیسے لگائیں، کون سی والی پہلے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا تو پہلے فزیشین یا بورڈ سرٹیفائڈ آپ کا ڈرمٹولوجسٹ کے پاس جائیں پہلے، تو امپورٹنٹ یہ ہے تاکہ وہ آپ کا جو ایکٹیو ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کریں. یعنی کہ آپ نے جیسے 3-4 ایشوز بتا دیا، فار ایگزامپل یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو یہ میری پرسنل اسیسمنٹ ہوگی کہ میں نے آپ کا پہلے کیا چیز ٹھیک کرنی ہے، آپ کو پہلے کیا چیز بادر کر رہی ہے بہت زیادہ. یعنی کہ سب چیزیں اکٹھے آپ ایک وقت میں نہیں یوز کر سکتے. اگر آپ کو 3-4 ایشوز اکٹھے ہیں، اگر فار ایگزامپل آپ میرے پاس ایگزیما یا الرجک سمٹمس کے ساتھ آئیں گے اور ایکنی بھی ہے، ملازمہ بھی ہے، پگمنٹیشن بھی ہے، تو ڈیفینیٹلی میں پہلے آپ کا ایگزیما یا الرجک سمٹم جو ہے اس کو کریکٹ کروں گی تاکہ آپ تھوڑا کمفرٹیبل لیول میں آئیں. پھر آپ کے ایکنی کو اور لاسٹ میں پگمنٹیشن ایشو کو ڈیل کریں گے. تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک دم سے سب کچھ ہم لگانے کے لیے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. کوئکلی جاتے جاتے آپ اگر کوئی ٹپس ہیں یا کوئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ چاہ رہی ہیں کہ اب سردیاں بالکل آ ہی گئی ہیں اور وہ خواتین کو ٹینشن شروع ہو گئی ہے، مردوں کو بھی، تو وہ شروع کر لیں وہ کام کرنا. ٹپ نمبر 1، آپ اپنی ہوم ریمیڈیز جتنی کم رکھیں گے اتنا اسکن آپ کی گلو بھی کرے گی، اتنی فلالیس. ہوم ریمیڈیز سے آپ جتنے وہ ٹوٹکے وغیرہ آپ تجربے فیس پہ کرتے ہیں اسکن کے ساتھ، بس پلے نہ کیا کریں اپنی. آپ کی اسکن ویسے اتنی اچھی یعنی کہ فریش رہ سکتی ہے اگر آپ 3-4 ایسے جیسے لیمن لگا دیا کچھ موئسچرائز کرنے کے لیے یا کچھ بھی، مطلب اس طرح کے ٹوٹکے نہیں کریں. نمبر 1 ہاں ٹوٹکوں سے اجتناب کریں. دوسرا یہ کہ صرف کریموں پہ ریلائی نہ کریں آپ جب تک اپنا انٹرنل لائف سٹائل اپنے ان چیزوں کو بہتر نہیں کرتے، ڈائٹ کو یا انٹرنل سسٹمز کو بہتر نہیں کرتے، صرف کریمیں کام نہیں کرتی. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3 موئسچرائزر ہے. موئسچرائزر اپنی اسکن کے اکارڈنگلی سلیکٹ کریں اور اس کے بعد امپورٹنٹ ہے اسے لگانا کیسے. ڈرائی اسکن پہ اٹھا کے موئسچرائزر نہیں لگا دیتے. ٹھیک ہے. ہمیشہ آپ نے جب ایسے بادنگ کے بعد یا شاور کے بعد آپ نے جب آپ کی اسکن تھوڑی سی ڈیمپ ہوتی ہے، آپ نے موئسچرائزر تب اپلائی کرنا ہے سو دیٹ کہ وہ موئسچر آپ کی اسکن میں ٹریپ رہے. کافی سارے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسکن ہماری جو ہے، میں تو دن میں 3 دفعہ موئسچرائزر لگاتی ہوں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. تو آگے بھی اسکن کے جتنے پرابلمز ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. مہوش صاحبہ نے بہت اچھی ڈیٹیل ٹپس دی ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وقت نکالا.